السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو۔ آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر، آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر، جانا ہے کہاں جاتے ہیں کدھر، مبہم ہے یہاں خود سمت سفر، نئے رنگ زمانہ کیا کہیے۔ ساتھیو، اولاً تو پہلے میں اسد الدین اویسی صاحب کو یہ ان کی عدم موجودگی میں یہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب نے آج ملک کے جو بھی حالات ہیں، آج جس طریقے سے یہ حکومت یعنی حکومت ہند جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ اور ہمارے خود ہندو بھائیوں کے دوسرے طبقوں اور دوسرے کمیونٹی کے ساتھ جس طریقے سے ظلم ڈھا رہی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو ان کے ادھیکار سے ونچت کر رہی ہے، جس طریقے سے لوگ آج سماج اور معاشرے میں مارجنلائزڈ ہو کر رہ گئے ہیں، آج کے دور میں ہمارے مسلمان بھائی بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کے ساتھ ظلم ڈھایا جاتا ہے، کہیں ان کے ساتھ قانون کا مس یوز کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جب ایک آلو بن کر رہیں گے تو آلو کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر سبزی میں پڑتا ہے، وہ ہر سبزی میں جاتا ہے، لیکن اگر آپ خود اپنی ایک شناخت بنائیں، آپ کا ایک ذاتی سمبل ہو کہ ہم یہ لوگ ہیں، تو آپ پھر کسی اور میں نہیں جائیں گے۔ آزادی کے بعد سے یہ ملک جب آزاد ہوا ہے، آپ نے پوری ہسٹری اور پورا اتہاس آپ نے پڑھا ہوگا، پوری تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، جس طریقے سے تمام بھائیوں نے، ہندو مسلم، آپ تاریخ ہسٹری پڑھیں، اتہاس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے دلی کے سڑکوں پر آج میں جب دلی میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھ کر کے ان درختوں کو اور پھر تاریخ اور ہسٹری کے اتہاس کے صفحات کو الٹ کر جب اٹھاتا ہوں تو وہ درخت یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی کے لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ یہاں مذہب اور دھرم کی بنیاد پر لوگوں کو لڑایا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے پورجوں نے، باپ دادا نے، ہمارے مسلم ہندو بھائیوں نے ملک کو اس لیے آزاد کرایا تھا کہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو۔ یہ ملک جہاں آج ڈیموکریسی کا پتن ہو رہا ہے اور انحطاط اور زوال کے قریب ہے، آج بھی یہی وقت آ چکا ہے کہ ہم یونٹی از اسٹرینتھ یعنی اتحاد ہی طاقت ہے، اس کو کر کے اور مسلمان ہندو مل کر کے آج پھر وقت آ چکا ہے کہ ہم پھر سے اس ڈیموکریسی کے پتن ہونے کو بچائیں۔ آج جو حکمراں مسلط ہیں ہمارے اوپر، آج جو انڈیا کی حالت ہے، یا ایسے لوگ ہیں جو آج ملک کے سارے جائیداد، ساری کی ساری پراپرٹی کو پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، نجی کرن چل رہا ہے، ملک بیچا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں سب کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی سمپتی کو آج ہم بیچنے نہیں دیں گے، ملک کی سمپتی کو آج چند حضرات کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ پورے ملک کی سمپتی ہے، یہ پورے انڈیا کی سمپتی ہے، اس کو ہم کسی کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، آج سب سے بڑا مسئلہ ان ایمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے۔ آج نوجوان اور یوا ٹہل رہے ہیں، ان کو بے روزگاری اور ان کو در در بھٹکنے کی ایک عادت ثانیہ بن چکی ہے، لوگ آج بھٹک رہے ہیں۔ اور یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ساری پراپرٹی کو پرائیویٹائزیشن کر کے
ان یوا کو مانگنے کا سوال نہ پیدا کیا جائے. یہ حکومت کتنی خطرناک ہے. لہذا ہمارے اسد بھائی اس ملک میں آج پارلیمنٹ کی آپ تاریخ دیکھیں اور جہاں بھی سبھائیں ہوتی ہیں ہمیشہ وہ ادھیکار کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ وہ دوسروں کے ادھیکار کو, جو ادھیکار آج ہم سے چھینے جا رہے ہیں, آج ہمیں معاشرے میں سماج میں مارجنلائز کیا جا رہا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اٹھیں اور اسد بھائی کا سپورٹ کریں اور اس میں شامل ہو کر کے یہ ثابت کریں کہ آج ہم نے ایک ایسے نیتا کو چوز کیا ہے اور منتخب کیا ہے جو سب کے ادھیکار کی بات کرتا ہے, جو نہیں ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, جو یہ نہیں ڈرتا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے چل کر کے آگے کیا ہو جائے, وہ اس بات کا خوف نہیں رکھتا. اور شیر اور نڈر لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی سے ڈرا نہیں کرتے. وہ کتنے بھی خطرناک اور ظالم لوگوں سے ان کا مقابلہ ہو جائے وہ کبھی بھی جان تو گوا سکتے ہیں پر سر نہیں جھکا سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آج اپنے سمت کو متعین کریں, نردھارت کریں. اگر ہم ڈٹرمن نہیں کریں گے, نردھارت نہیں کریں گے تو یاد رہے کہ سمت میں, ڈائریکشن میں اور رفتار میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ رفتار بڑھاتے جائیے, جذباتی کلمات سے کھیلتے جائیے اور آپ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے رہیے تو آپ کے رفتار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ٹرین چلتی ہے, بس چلتی ہے, رواں دواں ہے اور اگر اس بس کا منزل معلوم نہ ہو, کہاں ہمیں جانا ہے, تو وہ بس کتنی بھی رفتار طے کر دے, کتنی بھی تیزی کے ساتھ چلی جائے, ہم کبھی بھی اس بس کے ساتھ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ آج اتر پردیش میں جو حالت ہے, جس میں ضرورت ہے کہ ہم لوگ اسد بھائی کا سپورٹ کریں, بیرسٹر صاحب کو آگے بڑھائیں اور وہ لوگوں کے مطالبات کو پورا کریں. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ, اور یہ میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے, آپ کے جو بھی لوگ ہیں ان کو دعوت دیں اور بلائیں کہ وہ آج حاضر ہوں اور یہاں پہ ان کا استقبال کریں اور ان کے لیے سپورٹ بنیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں کہ انہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے. آخر میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کو, اپنے اس طاقت کو گنوانے کی کوشش مت کیجیے گا. ہمارے یہاں گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ان کو دے دیں, آپ ایک ان کو دے دیں, آپ ان کو دے دیں. ہرگز نہیں, بلکہ اتحاد کے ساتھ, بلکہ ایک دل جمعی کے ساتھ مل کر کے لوگ آگے بڑھیں اور انقلاب برپا کریں. انقلاب و انقلاب و انقلاب, انقلاب و انقلاب و انقلاب.